آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں آل دی وے فرام دبئی. سب سے بڑی خبر تو جو اب تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کا پہاڑ جیسا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے نئے سپہ سالار نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر. جیسے ہی خبر آئی کہ حکومت نے جنرل عاصم منیر کا نام ریٹین کر لیا اور سمری پریزیڈنٹ کو بھیج دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی خدشات نے سر اٹھا لیا. اور وہ خدشات یہ تھے کہ اب عمران خان اس کے اوپر کیا سٹینڈس لیں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے فیورٹس میں وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے وہ DGI تھے اور اس دوران انہوں نے پنجاب میں ہونے والی کچھ کرپشن کی وہاں پہ داستانیں جا کے منہ پر بتا دی تھی بادشاہ وقت کے. وہ بادشاہ وقت کو پسند نہیں آئی تھی چیز، اس کے اوپر ان کو برخاست کر دیا گیا. یہ سب ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ کانفلکٹ کیا ہے خان صاحب اور ان کے بیچ. لیکن اب جب معاملہ یہ آ چکا، میں اس کے اوپر حکومت کو داد دوں. جتنے پریشرز تھے، جو کچھ ہوتا رہا اتنے دنوں میں، اس کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف اور نواز شریف یعنی کہ موجودہ جو حکومت ہے سیٹ اپ ہے، جیسے انہوں نے اس نام پر وہ قائم رہے. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر کی طرف سے یہ خبر نہیں آئی تھی کہ ریٹین کر لیا گیا ہے نام جنرل عاصم منیر کا اور ان کا نام بھیجا گیا کہ جی ہم انہیں کو بنانا چاہتے ہیں، تو تب تک بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں فیورٹ تو وہی ہیں حکومت کے، لیکن جتنے پریشرز ہیں، جو کچھ خبریں آتی نہیں، جو کچھ ہوتا رہتے انہوں میں، تو شاید حکومت پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ چلیں ٹھیک ہے کسی اور کو جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو وہ کر دیتے ہیں. بھائی ہیٹس آف، میں اس پہ بات کر رہی ہوں، یہ جمہوریت کی جیت ہے پاکستان کی، میں یہ سمجھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پریشرز کے باوجود اس نام پر ڈٹے رہنا اور کہنا کہ ہم انہیں کو لگانا چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ماضی سے لے کر اب تک جو ہے بہت سے لوگوں کو لگایا گیا اور اس کے بعد اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلے، وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اتنے پریشرز کے باوجود اس نام پر قائم رہنا بڑی بات ہے. ایک تو یہ بات. اچھا، اسی کے ساتھ خبر یہ چلی فوری طور پر کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ سمری پہنچی تو وہ بھاگے بھاگے چلے گئے ہیں عمران خان کے پاس. تو ہم نے کہا بھئی اب تو عمران خان نے وہ پھڈا ڈالنا ہے کہ یہ تو لانگ مارچ، اور انہوں نے کہنا ہے ابھی کے ابھی GHQ کے سامنے سب پہنچ جائیں. اب دیکھیں اس میں کچھ اندر کی خبریں بھی آ رہی ہیں، میڈیا ذرائع کچھ بتا رہے ہیں، اور اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور پریزیڈنٹ کی بات چیت ہوئی جس میں پریزیڈنٹ نے کنونس کرنے کی کوشش کی عمران خان کو، اور یہ کہا جس طرح کے اور بھی بہت سے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت عمران خان اس کے اوپر کوئی جھگڑا کھڑا کرتے ہیں تو یہ کہ ملک شدید تصادم کی طرف، ایسا کانفلکٹ کریٹ ہوگا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ انتشار کی طرف ہم ایسا جائیں گے. تو وہ کروشل پوائنٹ ہوگا اس وقت کہ اگر عمران خان نے یہ کیا کہ پھر وہ جو بات ہو رہی تھی اتنے دنوں سے کہ بساط نہ لپیٹ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، کیا ہوگا، سول وار، یہ سب کچھ. اب عمران خان نے پھر اس کو نہیں روکا، یعنی عمران خان مان گئے اس بات پر. تو اس کے اوپر کیا یعنی ان کو سمجھایا گیا، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سب میں ان کے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرتے کہ ہاں نہیں میں جو ہوں میں نہیں چاہتا، ہم نہیں کریں گے، کیا کر سکتے تھے؟ مثلاً کیا کر سکتے تھے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو سکتا تھا. پریزیڈنٹ صاحب ہی کہہ دیتے وہ کہیں جا رہے ہیں آ کر کریں گے، 10-15 دن کے لیے معاملہ رک جاتا، ٹل جاتا، ڈیلے ہو جاتا، بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہوتی، بہت کچھ ہوتا اس کے درمیان، بہت کچھ بڑا بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہوتا کیا، جو زیادہ چانسز ہے وہ یہ ہوتا کہ انتظار کرتے سب کہ پریزیڈنٹ جب واپس آئیں گے تو کر لیں گے، یا جتنے دن کے لیے پریزیڈنٹ نے کہا اتنے دن ویٹ کر لیتے، ان کی ترلے منتیں کرتے، ان کو بتاتے بھائی یہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے، اگر آپ اس سے الگ جائیں گے. کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پر تھی کہ پریزیڈنٹ کسی سے ایکسپرٹ اوپینین جو ہے، اگر آپ بائی لاء دیکھیں تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی طرف سے سمری آنے کے بعد کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے لیڈر کے پاس گئے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی بڑی میمز بھی آئیں، ٹھیک ہے جناب، جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایک طرف سے جو ہے وہ GHQ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور آگے پریزیڈنٹ صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے ہاں بھائی، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی جو سر جو حکم، اور ساتھ ہی عمران خان کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ماننا، وہ کہہ رہے ہیں سر جو حکم. یعنی 2-3 کی طرف سے جو ہے پریزیڈنٹ پر بھی پریشرز تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی اس معاملے پر GHQ حکومت یا جتنے بھی اس میں تھے حلقے خلاف نہیں جا سکتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ سمجھ، کیونکہ انہوں نے بھی تو آگے سیاست کرنی ہے نا، یعنی یا تو پھر وہ سیاست سے نکل جائیں، لیکن ان کے اپنا لیڈر. تو کس طریقے سے کنونس کیا گیا. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی میں یقینی طور پر یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر یہ نام آتا ہے تو میں نے اب کیا کرنا ہے، وہ انہوں نے طے کر کے رکھا ہوگا. یہ بات آپ مان لیجیے، ایسا نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ نے جا کے ان کو کنونس کیا سر نہ کریں پلیز، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میں آگے کیا کروں گا، یا آپ کیا کریں گے سر، دیوار سے لگ جائیں گے، یہ تو بتایا ہوگا سر. بس
گئے ہم کام سے لٹکا دیے جائیں گے، نہ کریں اس طرح. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی پہلے سے اسٹریٹجی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا آتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. اچھا، اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ ابھی ختم نہیں کیا. لانگ مارچ کی 26 کی ڈیٹ ہے. 26 کو وہ پہنچ کے کیا کریں گے، یعنی کل جو وہ پہنچ رہے ہیں ادھر جی ایچ کیو کے سامنے یا پنڈی پہنچ رہے ہیں، جہاں پر بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پر وہ کیا کریں گے ہمیں نظر آئے گا. کیونکہ اتنی دیر میں وہ اپنی پوری اسٹریٹجی نہیں بنا پائے ہوں گے. ابھی ان کی سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہو. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر آئی ہے اس کے ساتھ ہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا شیخ صاحب نے تو مطلب قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور تم نے ہنسنا بولنا شروع کر دیا. تو شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا کہ بھائی یہ تو کمال کام ہو گیا ہے. بھائی یہ تو جو ہو گیا وہ تو پاکستان کے لیے بہترین کام ہوا جو سپہ سالار آئے ہیں. عمران خان تو دیکھیے گا کیسے کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو میں نے لکھا شیخ صاحب ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، آپ اتنی جلدی بدل گئے. یعنی ابھی تو ایک رات ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کو فیئرویل دیا گیا. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پھر شیخ صاحب جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 وغیرہ وغیرہ اس کے بغیر کہاں چل سکتے ہیں. تو وہ ایک دیکھیں نا یہ وہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے آ گئے چلو جی اب ان کے پاؤں دھو دھو کے پیے پڑ جاؤ ان کے پیچھے. ان سے کہو جی آپ مہاتما، آپ ہمارے سب کچھ مائی باپ. تو اب ہمیں یہ ایک سٹینس نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ جو مائی باپ نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ وہی جنرل صاحب ہیں کہ جن کے خلاف ابھی تک جو ہے وہ کل تک یہ تھا کہ نہیں ان کو تو نہیں بنانا ہے جی. تو وہ یہی ہوتا ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی بات راتیں. آپ کو پاؤں چھاؤں تو پکڑنے میں کیا کسی کو بھی نہیں ہے یہاں پہ تمہارا پاؤں چھاؤں پکڑنے میں. اچھا جی ایک وہ آئی ہے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بار بار. وہ یہ ہے کہ سلیوٹ مارنے کی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچ کے ان کو اتنا ٹائٹ قسم کا سلیوٹ مارا ہے کہ ساتھ ہی وزیر اعظم کا سلیوٹ بھی نکل گیا. تو ایسا سلیوٹ جو ہے وہ انہوں نے آ کے مارا ہے. لیکن پھر میں نے یہ لکھا، میں نے کہا جاگتے رہنا بھائیو، کہیں یہ جو اتنا ٹائٹ سلیوٹ ہے یہ سب کو ہی ٹائٹ نہ کر دیا جائے. دیکھیں یہ تو خیر ہم بات کریں کیونکہ پاسٹ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا رہا ایسی باتیں. ورنہ جو نئے سپہ سالار نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی جو کام کیا تھا وہ اس کی بنا پر بہت اپ رائٹ آفیسر ایک نظر آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ اپنے اس دور میں اسی طریقے سے ایک اپ رائٹ آفیسر ہونے کے طور پر ایسے ہی سٹینس لیتے ہیں ہر چیز پر کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس طرح لے کر چلتے ہیں پھر تو کمال بات ہوگی نا. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر، اور وہ خبر یہ ہے جناب میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ واڈا فیصل واڈا صاحب جو ہے سپریم کورٹ میں جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے اور 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے جی، واڈا صاحب جو آئے تھے نا انہوں نے اچانک ہمیں وہ کچھ دن پہلے ایک رات کو آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں تو لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، خون کے دریا بہہ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے اب نااہل ہونے کے بعد وہ کیا کام کریں گے، وہ یہ کام کریں گے کہ لانگ مارچ سے لاشیں اٹھانے کا کام ہوگا ان کا، لگتا ہے صحیح ہے. اچھا انہوں نے سارا کس لیے کیا تھا، کہا یہ جا رہا تھا دیکھیے انہوں نے پاؤں پکڑ لیے خوب اچھے طریقے سے، وہی فیصل واڈا صاحب نے بوٹ لا کے انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا نا پروگرام میں، وہی ہیں یہ صاحب. اب جو انہوں نے یہاں پر اس وقت اس دن آ کے بوٹ پالش کی تو سب نے کہا لے جی یہ تو سینیٹر بنا دیے جائیں گے. اب کیا کریں، وہ جو ہیں وہ تو چلے گئے، فیئرویل دے دی گئی. اب نئے صاحب آئے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے تو وہ بوٹ پالش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جناب، ہیں وہ ان کے گلے پڑ گئی، الٹا پڑ گیا. لیکن اب ایک اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. ابھی جس طریقے سے اب دیکھیں نا وہ جو یو ٹرن ہے ایک دن کے اندر، جب عاصم منیر لیفٹیننٹ جنرل تھے تو عمران خان اور پی ٹی آئی سخت خلاف، جیسے ہی وہ لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں تو وہ ان سب کے لیے مسیحا بن چکے ہیں، یعنی ان کے لیے جو مخالف تھے. یہ ایک یو ٹرن آیا ایک دن کے اندر. اگلا یو ٹرن آپ دیکھیے گا کچھ دن کے بعد، جس وقت آرمی چیف نے اپنا ایک اصولی سٹینس رکھا اور جب لانگ مارچ ہوگا، جب نعرے لگیں گے، جب وہ سب ہوگا کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا. اگر اس کو آہنی ہاتھوں سے ڈیل کیا گیا اور عمران خان کو یہ نظر آیا کہ نہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ابھی اب تو نہیں میں تو بس ٹھیک ہے بات ہی کوئی نہیں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو جو میرٹ پہ اس کو لگا دیا جائے اس کو لگا دیا گیا، ہم تو بڑا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں. کیونکہ اسی کے دوران ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جو جنرل صاحب ہیں ان کو جو یہ بات کی گئی تھی کہ عمران خان کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے ناراض ہو کے ان کو جو ہے وہ نکال دیا ہے، تو وہ دراصل انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ وہ فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ نے کیا تھا. اب یہ خبر کس حد تک درست ہے، لیکن
کچھ لوگ ایسا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ان کو عمران خان نے نہیں، ان کو تو جنرل باجوہ نے نکلوایا تھا اور کیا تھا. جب یہ ہو چکا، جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تب تک یہ خبر باہر نہیں آئی، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کوئی کہہ سکے. جیسے ہی وہ اترے ہیں ویسے ہی یہ خبر آ گئی. ہم نے کہا بھائی کمال ہے، یہ خبر پہلے ہی دے دیتے آپ، مطلب ڈر کے مارے نہیں دی آپ نے. کیا ہوا؟ اگر سچی خبر ہے تو آپ اسی وقت دے دیتے جس وقت جنرل باجوہ ان کے اترتے ہی کیسے آئی. ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دن کے اندر ایک اور یو ٹرن آئے گا پی ٹی آئی کا، اور کہیں ایسا نہ ہو، سب سے بڑا خطرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور، گیدڑ، میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل یہ والی گردان دوبارہ سٹارٹ ہو جائے نئے آرمی چیف کے لیے. یہ تو ابھی دیکھتے ہیں ہم، چند دن میں پتہ چل جائے گا. تو جنرل باجوہ نے جو آخری تقریر کی اور جو وہ ایک تھا فنکشن تھا، اس میں انہوں نے جو کچھ باتیں کی اس کے پر کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اور جس طرح دیکھیں وہ جو مایا خان ایک بہت ہی کمال کی ایکٹر ہیں جنہوں نے وہ کیا تھا کمپیئرنگ کی اس میں، بلکہ ہمیں ایک دفعہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ جنرل صاحب کو مایا خان جو ہے وہ ایز این ایکٹر بہت پسند ہے. ہاں، تو مایا خان نے تو ان کو کمال کا ٹریبیوٹ پیش کیا جنرل باجوہ کو. انہوں نے کہا تاریخ میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ایز اے سپہ سالار لکھا جائے گا تو دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑنے والے سپہ سالار کے طور پر لکھا جائے گا. ہم نے کہا بس جی بات ہی ختم ہو گئی، اتنا زبردست جو ہے وہ انہوں نے ٹریبیوٹ کر دیا، اب تو کسی اور ٹریبیوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو بس پھر ہم بھی کیا ٹریبیوٹ دیں. چلتے ہیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میں نے آپ کو پیش کر دیا، ابھی کل سے جو ہے وہ ایک اور فیز کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہ جو نیا فیز ہوگا یہ ہمیں بتائے گا کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، تو کیا اب ہم سولوشنز کی طرف بڑھیں، کیا اب ہم اس طرف بڑھیں کہ جہاں پر ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، یا پھر ہم کسی اور کانفلکٹ کی طرف بڑھیں. سب پتہ چل جائے گا آپ کو کچھ ہی دنوں میں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.